بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اردو 101 کا سبق نمبر 1 کریں گے۔ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں جن کو سب سے پہلے تو اردو کی ٹائپنگ کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ تو اردو ٹائپنگ کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، پلے لسٹ میں بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اردو ٹائپنگ میں مسئلہ نہ ہو، ایزی ہوتی ہے۔ اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اردو ٹائپنگ کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، اس کو آپ لوگ فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ٹائپنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ آسان ہے، اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اور جو آپ اسٹڈی گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں سے آپ لوگ فرسٹ ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ہمارے اسٹڈی گروپس کیسے جوائن کرنے ہیں۔ اردو 101 جو ہے ویسے تو یہ ایک آسان سا ہی ہے، کیونکہ اس میں جسٹ آپ ایک دفعہ ریڈ بھی کریں نا تو بھی آپ کی پریپریشن ہو سکتی ہے، جس میں لیکن لیکچر میں یہ کہ لیکچر میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں گی کہ آپ کے MCQs کے حوالے سے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ لوگ ایک دفعہ لیکچر سن لیں گے تو بس آپ لوگوں کو پھر دوبارہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ایک دفعہ لیکچر کو غور سے سن لیں گے، ساتھ آپ لوگ کاپی پینسل رکھ لیے کریں اردو کے لیے، جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتی ہیں، اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیے کریں۔ یوں شارٹ سے نوٹس آپ کے پاس بن جائیں گے تو پیپر میں آپ لوگ انہیں شارٹ نوٹس کو آسانی سے گو تھرو کیجیے گا، اور ایک دفعہ آپ لیکچر سنتے جائیے گا تو آپ لوگوں کی پریپریشن انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ باقی آپ لوگ اسٹڈی گروپس کا تو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے، آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں، تمام پلے لسٹ آپ لوگوں کو وہاں شو ہوں گی۔ جس سبجیکٹ کے لیکچرز میرے پاس اپلوڈڈ ہیں پہلے آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں، جن کے بھی اپلوڈ ہونے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ لوگ ایزیلی تمام تر چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 1 ہمارا تعارف کے بارے میں ہے۔ یہ والی جو ہماری اردو کا سبجیکٹ ہے نا، یہ ہماری سارا سبجیکٹ ہے اردو زبان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اردو زبان سب سے پہلے وہ کیسے اوریجنیٹ کیسے ہوئی، کیسے بنی، پھر اس کے بعد تھوڑی تشریحات وغیرہ اور تھوڑے جو مختلف قسم کی شاعر گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے چل کے پڑھیں گے۔ آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہی تعارف کے بارے میں، کہ اردو زبان کی تاریخ کیا تھی۔ اچھا، زبان بول چال کے ہم اس انداز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹل 5 قوتیں دی ہیں، جس میں ہماری قوت باصرہ یعنی کہ دیکھنے کی قوت آ جاتی ہے، قوت سامعہ یعنی کہ سننے کی قوت آ جاتی ہے، لامسا یعنی کہ چھونے کی قوت آ جاتی ہے، اور شامہ سونگھنے کی قوت، اور قوت گوائی یعنی کہ بولنے کی قوتیں شامل ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شروع سے یہ زبانیں موجود تھیں یا الفاظ آئے کہاں سے؟ ہم لوگ کیونکہ الفاظ کا ہی استعمال کرتے ہیں نا، اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا، میں جسٹ آپ لوگوں کو وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں یہاں پہ ایک لفظ آپ لوگوں کو ریڈ کر کے بتاؤں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ چیزیں ہی جسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا شارٹ رکھیں گے۔ امپورٹنٹ آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ خود لیسن کو ریڈ کر لینا اپنے ہینڈ آؤٹ میں سے، تو آپ لوگوں کی بہت اچھی پریپریشن ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اس کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ انسانی تحقیق کا تعلق ہے تو زیادہ قیاس یہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ پرانی، یا کوئی اردو کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اگر جو پرانے جو کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ پڑھے ہیں ان کو چھاننے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زبان جو ہے نا، صرف اردو زبان نہیں، ٹوٹلی جتنے بھی زبانیں جب وہ جب اوریجنیٹ ہوئی تھیں تو ان کی تاریخ تقریباً کوئی 5 یا کوئی 7,000 سال پہلے کی جو ایک تاریخ تھی وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن زبانیں شروع سے تھیں، لیکن ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کا کوئی تحریری نمونے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے جو ہے نا وہ زبانیں اوریجنیٹ ہوئیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم تاریخ کو اگر دیکھیں تو تاریخ کو دیکھنے سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ زبانیں کب سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی تھیں۔ اچھا، انسانوں کے پاس شروع سے ہی بولنے کی قوت تو تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہی ہے، اور لیکن اس وقت انسان جو قدرتی جو آوازیں ہوتی ہیں نا، صرف انہی کو نکالا کرتا تھا۔ وہ آواز نکالنے سے اگلے انسان کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مثلاً تکلیف میں کوئی آواز نکالنا، یا حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی آواز نکالنا، خوشی کے موقع پر کوئی آواز نکالنا، تو وہ آوازیں جو تھیں نا، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان تھی، وہ جسٹ آوازیں تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان آوازوں کو سمجھ کے لوگ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آواز اور الفاظ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔
جو زبان ہوتی ہے نا، زبان اصل میں لفظوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ بات جانتے ہیں کہ الفاظ جو ہوتی ہیں وہ لفظوں سے ہی بنتی ہیں، ٹھیک ہے. جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آوازوں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. آواز نہیں ہوگی تو ہم لوگ الفاظ نہیں بنا سکیں گے. اب چاہے کسی بھی زبان کا لفظ ہو، مثلا اردو کی الف ب ہے یا اے بی سی جو ہوتی ہے، تو ان ساری کی ساری چیزوں میں آوازیں تو ہوتی ہیں. آواز جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں ایک علامت ہوتی ہے، لیکن آواز خود کوئی الفاظ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن جب مختلف قسم کی آوازیں مل جاتی ہیں تو اس سے الفاظ بنتے ہیں، اور جب مختلف قسم کے الفاظ مل جاتے ہیں تو وہ پھر ایک جملہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک جملہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر معنی موجود ہوتا ہے، ہمیں پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسان آوازیں نکال کے ہی جسٹ اگلے بندے کو بتا دیتا تھا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس نے کوئی ایسی آواز نکالی جس سے اگلے بندے کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کو کوئی تکلیف ہے. اب اگلے بندے کو یہ پتا تو چل گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہے، لیکن صرف آواز کی وجہ سے اس تکلیف کی وجوہات نہیں ہم لوگ بتا سکتے نا. تو شروع میں یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہوگا. فار ایگزامپل اگر کوئی اس وقت الفاظ نہیں ہوتے تھے تو انسان ایک ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا تھا. بتا تو سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا تھا. پھر جیسے جیسے زندگیاں گزرتی گئیں، آگے مزید وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی چلی گئیں. آج کل جو زبانیں ہمیں مل گئی یہ کافی کمپلیکس ہیں اور مختلف قسم کی زبانیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شروع سے ہی اس کو زبانیں وغیرہ آتی تھیں. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شروع سے ہی انسان جب پیدا ہوا تھا تب ہی اس نے زبان سیکھ لی تھی. کیونکہ اگر ہم لوگ قرآن پاک کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو سورۃ بقرہ میں پورا جو ہے نا وہ بتایا ہوا ہے کہ انسان کو تخلیق کیسے کیا گیا تھا. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے بھی یہی سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں انسان تخلیق کر رہا ہوں. تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ انسان کو بنائیں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آدم کو اسماء سکھاؤں گا، یعنی کہ نام سکھاؤں گا. یا یہ بھی ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو اسماء سکھائی، یعنی کہ نام سکھائے. تو نام جو ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ ایک الفاظ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی جب انسان کو پیدا کیے گئے تھے تو 7 زبانیں بھی پیدا کی گئی تھیں، انسان کو زبان سکھائی گئی تھی. اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مختلف قسم کے لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں یا ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ پہ ہجرت کرتے ہیں تو وہ اپنی تہذیب، وہ اپنی زبان ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے ساتھ یا اگلے علاقے میں جا کے وہاں پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی زبان کو. اس طرح سے مختلف قسم کے معاشرے جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی میل ملاپ کی وجہ سے ایک نئی زبان پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ لیکن یہ والی جو ہوتی ہے نا کہ مختلف لوگوں کے ملنے سے کوئی نئی زبان کا پیدا ہو جانا، یہ کوئی فوراً سے ہونے والا عمل نہیں ہوتا. اس میں صدیاں درکار ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ہی کوئی ایک زبان دوسرے زبانوں میں ملتی ہے تو اس طرح سے کوئی زبان بنتی ہے. تو اردو زبان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن یہاں پہ بتائی ہوئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے MCQ کے حساب سے. اردو زبان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اردو جو ہے نا وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتی ہے لشکری یا لشکرگاہ، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ تھا تو اس لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. اردو زبان کے بارے میں ایک پہلا نظریہ یہ کیا جاتا ہے دکن میں اردو، اس کے حوالے سے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم لوگ دکن میں اردو والی بات کو تھوڑا ہم لوگ سمجھیں گے. دکن میں اردو کا نظریہ دیا تھا نصیر الدین ہاشمی نے. اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے MCQs کے حساب سے کہ دکن میں اردو کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ نصیر الدین ہاشمی نے دیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ دکن کے ساتھ جو عرب کے لوگ تھے نا ان کے تعلقات تقریباً سندھ فتح ہونے سے بھی بہت پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے. تو برصغیر والوں کے ساتھ وہ عرب کے لوگ آ کے ملتے جلتے تھے. عرب تجارت کی غرض سے آتے تھے جنوبی ہند میں اور اس کے ساحلوں پر، یہاں پہ تجارت کی غرض سے وہ رہا بھی کرتے تھے. تو وہ عرب کے لوگ جب اس طرح سے آپس میں ملتے جلتے تھے تو اس سے ایک نئی زبان بنی، ٹھیک ہے. تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں اردو کا عربی کے ساتھ، ٹھیک ہے، نصیر الدین ہاشمی. اب یہاں سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئی زبان بنتی کیسے ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دو قومیں جب آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں تو وہ آپس میں الفاظ کا لین دین کرتی ہیں. تو کچھ الفاظ عربی سے دکن میں آئے، ٹھیک ہے، اور دکن کی جو زبان تھی ان کے کچھ الفاظ عرب کے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے. تو جو لفظ ان کو آپس میں سمجھ میں آنے لگے وہ ان کی کمیونیکیشن میں شامل ہوتے گئے اور اس طرح سے ایک نئی زبان پھر بنتی چلی گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو تجارت کی غرض سے کچھ لوگ آئے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ زبان پیدا ہوئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک
قسم کی قوم جب دوسری قوم کی طرف سفر کرتی ہے تو اپنی نئی ثقافت تہذیب نئی جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے. اس طرح سے زبان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ اردو جو ہے نا وہ دکن سے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور عرب جب ملتے تھے ادھر دکن کے لوگوں کے ساتھ تو تب جو ہے نا وہ اردو وجود میں آئی. تو لیکن پھر یہاں پہ یہ بھی تو سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ اردو پر پھر عربی کا اثر زیادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فارسی یا پنجابی کا اثر کم ہونا چاہیے, عربی کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, اردو پہ فارسی کا اور پنجابی کا اثر زیادہ ہے, عربی کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے. یہی جو کنفیوژن پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے پھر ایک نیا نظریہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے سندھ میں اردو کا نظریہ. یہ سید سلیمان ندوی نے دیا تھا اور انہوں نے کتاب لکھی تھی نقوش سلیمانی, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ محمد بن قاسم 716 میں دیبل کی بندرگاہ پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے برصغیر پہ قبضہ کیا, پھر انہوں نے ملتان تک کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب کو فتح کیا. محمد بن قاسم 2 سال بعد تو چلے گئے, لیکن ان کے ساتھ جو آئے ہوئے جو بہت سارے علماء کرام یا تاجر اور صوفیاء کرام, ان کے مختلف قسم کے خاندان جو تھے, انہوں نے یہیں پہ رہائش اختیار کر لی اور اس طرح سے ایک نئی زبان تعمیر ہوئی. تو سید سلیمان ندوی تعلق نکالتے ہیں اردو کا سندھ کے ساتھ, سندھ کی زبان کے ساتھ. سید سلیمان ندوی کے مطابق مسلمان سب سے زیادہ سندھ میں پہنچے اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو کا آج جو سانچہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ اصل میں وادی سندھ سے ہی تیار ہوا تھا. اس طرح سے مختلف قسم کے ملاپ سے بولیاں تشکیل پا سکتی ہیں, لیکن زبان جو ہے نا وہ تشکیل نہیں پاتی. دیکھیے زبان میں اور بولیوں میں فرق ہوتا ہے. زبان ایک الگ چیز ہے, بولیاں جو ہے نا وہ الگ چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ادھر ہمارے یہاں سرائکی, پٹواری, پنجابی, یہ ساری کیا ہے, یہ بولیاں ہیں, یہ زبان نہیں ہے. تو سندھ میں مسلمان جب وہاں پہ آئے تھے تو مختلف قسم کی بولیاں بنی ہوں گی, مختلف قسم کی. اس کے بعد عربی اور پھر جو سندھی یہ آپس میں ملے جلے ہوں گے اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ اردو زبان جو ہے نا وہ تخلیق ہوئی ہوگی. اچھا, تیسرا ایک اور اس میں نظریہ ہے پنجاب میں اردو, ٹھیک ہے. پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا, دکن میں اردو, اس کے بعد سندھ میں اردو, اب ہم لوگ پڑھتے ہیں پنجاب میں اردو. اس کا نظریہ حافظ محمد شیرانی نے پیش کیا تھا اور یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اوتھینٹک ان کا جو ہے نا وہ نظریہ مانا جاتا ہے. ان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردو نہ تو دکن سے ہے نہ ہی سندھ سے ہے, بلکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے. اور اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو کی داغ بیل یا اردو کی جو ایک بنیاد ہوتی ہے نا وہ اس دن پڑھنا شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر وطن اختیار کیا, اور مسلمانوں نے ہندوستان میں جا کے وطن پنجاب میں جا کے اختیار کیا تھا. اس طرح سے سید سلیمان ندوی نے جو نظریہ دیا تھا سندھ کے بارے میں, اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو حافظ محمد شیرانی یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں مسلمان اور ہندو ان دونوں کے ملنے سے ایک نئی زبان بنی تھی, غزنوی دور میں بنی تھی, جو کہ 170 سال پر موجود ہے. سید سلیمان ندوی تو یہ کہتے تھے نا کہ محمد بن قاسم جب آئے تھے تو اس کے بعد بنی, ٹھیک ہے. لیکن حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سندھ اور اردو کا آپس میں تعلق ہے تو وہ پھر غزنوی دور سے تھا, محمد بن قاسم کے آنے سے بھی بہت پہلے کی یہ تھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ محمد بن قاسم آئے تھے 716 میں, اور دکن سے مسلمانوں کا یا جو عربوں کا تعلق ہے وہ 716 سے بہت پہلے کا تھا. لیکن جو پنجاب سے جڑنے والا رشتہ ہے وہ زیادہ مستقل ہے. پنجاب کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کا زیادہ گہرا تعلق تھا. 1000 عیسوی سے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے اور 1026 عیسوی تک وہ مسلسل حملے کرتے رہا تھا. پھر اس کے بعد غوری آئے, قطب الدین ایبک آئے, اس کے بعد حملوں کا ایک لمبا سلسلہ خلجی, تغلق اور مغلوں تک جاری رہا. یوں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غوری سے شروع ہونے والا حملوں کا یہ والا سلسلہ 1857 تک جاری و ساری رہا. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ذریعے ہندوستان پر حکومت قائم کی تھی. یہ تمام لوگ فارسی بولا کرتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر دکن کی ہم لوگ صرف بات کرتے ہیں تو دکن کے ساتھ تعلق صرف تجارت کا بنتا ہے کہ عرب وہاں پہ آتے تھے, دکن میں تجارت کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ سندھ کے ساتھ اس کا تعلق نکالیں تو سندھ کا رشتہ صرف محمد بن قاسم تک کا بنتا ہے. لیکن یہ جو اوپر جو پوری ہسٹری ہے نا, غوری, قطب الدین ایبک اور ان سب کا تعلق پنجاب سے بنتا ہے. تو پنجاب سے 1000 سال کا تعلق ہے جو کہ کافی لمبا تعلق ہے, اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان بنتے ہوئے کافی لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے زیادہ تر یہ جو حافظ محمد شیرانی کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ تر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا اوتھینٹک تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب سے اس کا تعلق ہے.
پنجاب میں مختلف لوگ حکومتیں کرتے آئے تھے اور 1000 سال سے بھی زیادہ کا تعلق بنتا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیز پنجاب میں اوریجنیٹ ہوتی گئی. اب اردو کیونکہ پنجاب میں بنی اس لیے ضروری تو یہ ہے کہ یا تو وہ زیادہ جو آج کل کی جو پنجابی ہے اس سے ملتی جلتی ہو یا اس کے قریبی رشتے دار ہو. قطب الدین ایبک کے مختلف قسم کے فوجی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے وہ پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کے روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قوم ایک دوسرے سے کلام کر سکتی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ایک زبان تھی جس کے تھرو وہ سمجھتے تھے اسی کو اردو زبان کا نام دیا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ اگر دیکھا جائے ایک اور چیز کہ اگر تو اردو اور پنجابی کے جملوں کی ساخت پر بھی اگر ہم لوگ غور کریں تو وہ بھی ایک جیسی ہیں. فاعل, مفعول اور فعل, یعنی کہ اگر ہم لوگ سینٹینس کی بات کرتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں, اب اس جملے میں پنجابی کا ترجمہ کریں اگر ہم لوگ اسی جملے کو تو اس کا پنجابی میں اس طرح سے جملہ بنے گا کہ میں اسکول جانا وا. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو میں یعنی کہ فاعل اور سکول یعنی کہ مفعول یہ دونوں اسی ترتیب سے آ رہے ہیں جیسے کہ اردو کے سینٹینس میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اردو اور پنجابی میں جو ایک سینٹینس کا سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ بھی سیم ہے. جمع واحد, مذکر مؤنث اور بھی مختلف قسم کے قاعدے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. اس لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پنجابی اور اردو پنجابی سے ہی آگے جو ہے نا وہ اردو اوریجنیٹ ہوئی تھی. یہ محمد شرانی نے تاریخ اور جو لسانی دونوں بنیادوں پر ایک نظریے کو ثابت کر دیا کہ اگر ہم لوگ تاریخی اعتبار سے دیکھیں اور دوسرا اگر ہم لوگ لسانی اعتبار سے یعنی کہ زبان کے سٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو بھی جو ہے نا پنجابی کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ گہرا بنتا ہے. اب آج کل جو زبان کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چند نظریے ایسے آئے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ زبان علاقے سے نہیں بلکہ زبان سے وجود میں آتی ہے. اور یہ ایک بات درست بھی ہے کیونکہ ایک جگہ پر رہنے والا شخص دوسری جگہ پر چلا جائے تو اس کا علاقہ تو بدل جاتا ہے لیکن اس کی زبان وہی رہتی ہے. تو ہم لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ زبان علاقے کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسرے علاقے میں بھی جا کے انسان وہی جو ہے وہ اپنی ہی زبان بول رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ زبان علاقے سے نہیں بلکہ زبان سے ہی پیدا ہوتی ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ دو نظریے ساز موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے نظریات دیتے ہیں کہ کس طرح سے زبان سے ہی بنتی ہے. ان میں سب سے پہلا نام ہے ہمارے پاس شوکت سبزواری کا. انہوں نے تاریخ زبان اردو یہ ان کی کتاب تھی, اس میں انہوں نے نظریات کی وضاحت کی تھی. دوسرا ہمیں نام اس میں نظر آتا ہے مسعود حسن خان. انہوں نے بھی مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات کی وضاحت کی تھی. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شوکت سبزواری دہلی کی زبانوں میں اردو زبان کو تلاش کرتے ہیں کہ دہلی کی جتنی بھی زبانیں ہوتی تھی نا ان میں سے کس زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ دہلی کی زبانوں کے ساتھ اردو زبان کو جوڑتے ہیں. اب اس دور میں جو دہلی کی جو زبانیں ہیں جو پہلے پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ 3 طرح کی ہوتی تھی, بولی, پالی اور سنسکرت. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہریانوی جیسی بولیاں جو ہیں وہ دہلی کے ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی تھی. اب شوکت سبزواری کا یہ خیال تھا کہ وہ اردو جو آج کل ہم بولتے ہیں نا وہ انہی جو بولی یعنی کہ بولی, پالی اور سنسکرت وغیرہ انہی میں سے کسی ایک زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجابی اور اردو میں ہندوستان کی مختلف قسم کی زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مماثلت موجود ہے. اس کی صرف نحو اور اس میں اور بھی مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور 60% سے زائد الفاظ ان میں جو ہے نا وہ مشترک ہیں, ایک جیسے ہیں پنجابی میں اور اردو میں. اچھا, اگر ہم لوگ اس کو زبان کے اصول و ضوابط میں چلو اب نہیں ہم لوگ الجھتے, بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ سنسکرت جو وہ زبان تھی جو کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بولتے تھے اور پالی وہ زبان تھی جو ہندوؤں کے جو شرفاء ہوتے تھے وہ بولا کرتے تھے. اب یہ دونوں زبانیں جو تھیں کیونکہ اب ایک وہ زبان ہے جو صرف اعلیٰ طبقہ بولا کرتا تھا اور دوسری وہ زبان ہے جو صرف شرفاء بولا کرتے تھے, تو یہ دونوں زبانیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مانت بڑھتی گئیں کیونکہ عام طور پہ عام بازاروں وغیرہ میں یا گلی محلے میں یہ زبانیں نہیں بولی جاتی تھیں. تو وہ زبان جو کہ صرف جو عام طبقے تک کبھی بھی نہ پہنچ سکے وہ زبان ہمیشہ اپنا وجود کھو دیتی ہے. اچھا, اسی لیے سنسکرت اور اس کے بعد جو پالی جو تھی یہ تو صرف شرفا وغیرہ میں تھی. اب رہی بات اردو کی پالی کی ترقی یافتہ شکل ہونے کی کہ جو پالی زبان تھی وہ آگے ترقی یافتہ ہوئی یا نہ ہوئی, تو اس کے بارے میں بھی ہم اس کی وجہ سے کچھ زیادہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان جسے پالی کا نام دیا جاتا ہے اس کے ادبی نمونے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, یا اگر کوئی ہے بھی صحیح تو بھی وہ اردو کے ساتھ اتنے زیادہ کوئی ملتے جلتے نہیں ہیں.
اگر کسی دور میں اردو نے پالی سے کچھ سیکھا بھی ہوگا تو وہ دور تب کا ہوگا جب قطب الدین ایبک کے فوجی، جیسے حافظ محمد شرانی نے کہا تھا کہ قطب الدین ایبک کے فوجی سفر کر گئے اور ان کے پاس ایک نئی زبان آ چکی تھی، کیونکہ وہ نئی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بولا کرتے تھے سفر وغیرہ میں۔ اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں دوسرا جو نظریہ تھا مسعود حسن خان کا نظریہ۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کچھ ملتی جلتی رائے اس طرح کی دی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پالی سے زیادہ جو ہے نا اردو کا تعلق ہریانوی زبان سے ہے، کیونکہ ہریانوی زبان پنجابی زبان کے زیادہ قریب ہے، زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے جو مسعود حسن خان جو تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اردو پنجاب میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اردو پنجاب سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پنجاب کے ساتھ اس کو وہ جوڑا کرتے تھے، کیونکہ پنجاب ہریانوی زبان جو تھی نا وہ زیادہ وہ جو ہے نا وہ تھوڑی پنجاب میں بولی جاتی تھی، تو ادھر سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے ساتھ اردو کا بھی تعلق ہے، تو وہ یوں کہتے تھے کہ ہریانوی پنجابی یہ دونوں مل کے آگے جو ہے نا وہ اردو بنی تھی، یعنی کہ اردو پنجاب سے اوریجنیٹ ہوئی تھی۔ یہ ٹوٹل اس کی ہسٹری تھی۔ اب آج کے لیکچر میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 3 طرح کے بنیادی نظریات ہیں۔ سب سے پہلے دکن میں اردو، دوسرا نظریہ سندھ میں اردو، اور تیسرا نظریہ ہم نے پڑھا تھا پنجاب میں اردو۔ اس کے بعد ہم نے یہ شوکت سبزواری اور مسعود حسن خان کا بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا جائزہ لیا۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اردو زبان جو کہ ایک طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرب تجارتی غرض سے آئے اس وجہ سے جنم لیتی ہے، دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ سندھ سے آنے والے جو فاتحین تھے جیسے کہ محمد بن قاسم، ان کی جو افواج تھی وہ اپنے ساتھ اردو کو لے کے آئیں، تیسرا پنجاب سے آنے والے فاتحین کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ خیر جو بھی تھا الحمدللہ یہ چیز مانی جاتی ہے کہ دہلی میں مختلف قسم کی زبانیں اکٹھی ہوئیں، اور دہلی ہی وہ مین جگہ ہے، وہ مین مرکز ہے جہاں سے اردو اوریجنیٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا MCQs بہت امپورٹنٹ ہے کہ اردو کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، تو یہ دہلی سے اوریجنیٹ ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اردو پہ سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ فارسی کا ہے۔ عربی کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، اردو کا زیادہ تعلق ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد کچھ اور بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو دکن کی یا جو مختلف یہ جو تھیں ہمارے پاس زبانیں، یعنی کہ پالی اور سنسکرت، ان کے ساتھ بھی ہم لوگ نے تھوڑا اس کا ریلیشن شپ ہم نے دیکھا۔ آج ہم لوگ جو بھی زبان بولتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، وہ دہلی میں اور اس کا جو ایک گرد و نواح کا جو علاقہ تھا اس میں وہ تشکیل پائی، کیونکہ یہاں پہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دہلی نے اردو زبان کو ادبی مرتبہ دیا، یعنی کہ دہلی سے ہی اردو زبان آگے اوریجنیٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ اردو زبان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور اردو کے ایک زبان ایسی ہے کہ جس میں مختلف قسم کی زبانیں موجود ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑی سی مشکل زبان بھی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے نا، یہ آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ مل جائے کہ آپ لوگ اگر ڈسکارڈ کو جوائن کر لیں، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چینل کے ہوم پیج پہ وہاں سے آپ لوگ فرسٹ ویڈیو کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ آئیں تو آپ لوگوں کو یہ والے ہینڈ آؤٹ مل جائیں گے۔ اس میں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، جو میں نے نشان لگائے ہوئے، جیسا آپ لوگ وہ کر لیجئے گا، آپ لوگوں کا انشاءاللہ پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ